اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا آنا ہوا ہے دارالعلوم وقف میں۔ تو اس وقت ہم دارالقرآن میں اس کے گیٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیے اس کو کتنی اچھی اور شاندار بلڈنگ ہے یہاں پر۔ یہ دارالقرآن کے نام سے ہے، اور حضرت مولانا سفیان صاحب مدد اللہ علی یہاں کے محتمم صاحب ہیں، اور ان کے صاحبزادے مولانا شکیب صاحب اس کی پوری نگرانی کرنے والے ہیں، پوری تعلیمی نظام کا، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ بڑے فائق اور لائق ان کے صاحبزادے ہیں، بڑے قابل ہیں۔ تو آج یہاں پر آپ کو دارالعلوم وقف کی سیر کراتے ہیں۔ تو دارالقرآن بائیں طرف ہے، جیسے ہی گھسیں گے آپ دارالعلوم وقف گیٹ کے اندر تو فوراً دارالقرآن ہے، اور اس کی یہ عمارت ہے بڑی خوبصورت۔ یہیں پر بہت سے دفتر بھی ہیں، تو دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے دارالقرآن، اور اس میں حضرت مولانا عبداللہ کاکوجری صاحب، مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی مدد اللہ علیہ برکاتہم العالیہ۔ چلیے، یہ دارالقرآن ہے۔ دفتر پیشکار ہے، دفتر اہتمام ہے، یعنی مولانا حضرت مولانا سفیان صاحب برکاتہم العالیہ یہاں بیٹھتے ہیں۔ شعبہ تنظیم و ترقی ہے، شعبہ دارالافتاء بھی ہے۔ اور یہ قسم تخصص فی الفقہ الاسلامی۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ایک کلاس یہ ہے، ایسی الصف العربی الرابع، یہ کلاسز بھی ہیں، دیکھیے بچے پڑھتے بھی ہیں یہاں پر، اور دفتر اہتمام بھی ہے اس بلڈنگ میں۔ کیونکہ چھٹی ہو چکی ہے، اور آج جمعرات کا بھی دن ہے، معلوم نہیں اس کے بعد تعلیم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ یہ اوپر تک ہے بلڈنگ، دیکھیے دوسری تیسری منزل، اور یہ پورا ڈھکا ہوا ہے۔ بڑی بلند بالا اور عالی شان بلڈنگ ہے، بالکل بڑی مضبوط۔ شعبہ ہے، کون سا ہے یہاں پر؟ شعبہ تعلیمات، یہ شعبہ تعلیمات ہے۔ یہاں لفٹ بھی لگی ہوئی ہے باقاعدہ، ماشاءاللہ۔ یہ پوری بلڈنگ ہے، یہ دیکھیے۔ اور جوتے بالکل باہر نکال رکھے ہیں، صاف صفائی بہت زیادہ ہے، صاف صفائی بہت زیادہ ہے۔ الصف العربی الاول، عربی اول کی کلاس، باقاعدہ نقشے سے تعلیم ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں سامنے جدید طرز سے تعلیم ہوتی ہے یہاں پر عربی کی۔ یہ عربس دوسری کلاس ہے عربی کی، ایسی تیسری کلاس ہے عربی کی، دیکھیے ماشاءاللہ۔ یہ ہال ہے اندر، یہاں پر بڑی کلاس لگتی ہوگی یا کوئی پروگرام ہوتا ہوگا۔ تو یہ باہر سے گیٹ بند تھا نیچے سے، اوپر سے دکھا رہے ہیں آپ سے، اوپر سے کھلا ہوا ہے بالکل، کتنا وینٹیلیشن ہوگا اس۔ قسم اللغت الانگلیزی و آدابها، یعنی جدید انگریزی تعلیم، اور اس کی یہاں پر تعلیم ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ دعوتی نقطۂ نظر سے ساری زبان سکھائی جاتی ہے ماشاءاللہ، اور یہاں پر تجوید اور اس کے علوم سکھایا جاتا ہے۔ ایسے ہی قسم اللغت الانگلیزی آدابها، دیکھیے ماشاءاللہ۔ کیمرے بھی لگا ہوا ہے، کیمرے سے باقاعدہ اسے سمجھا کر پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ۔ دیکھیے
یہ سامنے ہاسٹل ہے، 3 منزلہ ہے، یہ بھی اوپر بھی ہے، تیسری منزل بھی ہے، وہاں بھی چل کے دکھاتے ہیں کیا ہے۔ یہ تحفیظ القرآن ہے، سب سے اوپر والی بلڈنگ، تحفیظ کی کلاسز ہیں، سیکشن وائز ہیں پوری، یہ بھی سیکشن بنے ہوئے ہیں اس میں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عربی میں لکھا ہوا ہے سب جگہ۔ صف الابتدائی اعدادیہ کا درجہ، ایسے ہی روضۃ الاطفال، یہاں بھی یعنی نرسری کہہ لیجیے اس کو، بالکل ابتدائی درجہ۔ اس طرح ماشاءاللہ سب سے اوپر حفظ کی تعلیم ہے، پھر عربی درجات ہیں نیچے، اور پھر جو ہے شعبہ جات بھی ہیں تنظیم و ترقی کے، تعلیمی۔ اس طرح بڑا زبردست جو ہے سلیقے کے ساتھ یہ بلڈنگ کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے یہ دارالاقامہ ہے، اور وہ بھی بلڈنگ نہیں ہے، وہ کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، وہیں قریب جائیں گے جب پتہ چلے گا۔ یہ بالکل یہ رواق سالم ہے، حضرت مولانا سالم صاحب کے نام پر ہے، خطیب الاسلام حضرت مولانا سالم صاحب قاسمی صاحب کے، اور اس میں زمانہ ہے تمام۔ یہ اس کی سن تکمیل تعمیر ہوئی ہے 1440 مطابق 2019 میں۔ رواق سالم کے نام سے یہ دیکھیے کافی کشادہ ہے، اندر سے 3 منزلہ ہے۔ یہاں عربی درجات اور دارالحدیث سامنے۔ یہ کون سی بلڈنگ ہے؟ او فروز گاہ صالحین کے نام سے یہ مہمان خانے کی تعمیر ہوئی ہے، دیکھیے کتنا خوبصورت، یعنی کہ صالحین آ کے یہاں ٹھہرتے ہیں۔ بہرحال اس کے نام سے بڑی زبردست اور بہت خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے، اور طیب مسجد بھی ہے ادھر جو بڑی خوبصورت ہے، فروز گاہ صالحین کے نام سے بڑی زبردست خوبصورت بلڈنگ۔ مہمان خانہ عام طور سے ایسا دیکھا نہیں جاتا، اور یہ فروز گاہ صالحین یعنی صالحین آ کے یہاں پر قیام فرماتے ہیں، نیک لوگ۔ بڑی خوبصورت ہے مہمان خانے کی بلڈنگ۔ یہ دارالحدیث بھی یہیں پر ہے، اور دیکھ لیجیے دارالحدیث بھی ہے یہیں پر، اور کلاسز بھی یہاں چلتی ہیں۔ بڑا خوبصورت منظر ہے۔
دیکھیے سامنے طیب مسجد ہے اور ادھر کلاسز ہیں سامنے، اور یہ کتب خانہ ہے، اس وقت تو بند ہے، آتے ہوئے دکھا دیں گے۔ لیجیے فی الحال طیب مسجد کو دیکھنے چلتے ہیں۔ ادھر سے جو ہے درسگاہوں کا ویو دیکھیے کتنا خوبصورت آ رہا۔ یہ کتب خانے کی عمارت ہے اور وہ تحقیقاتی ادارہ بھی ہے وہیں پر۔ دارالعلوم وقف کی بڑی خوبصورت اور بہت بڑی حضرت مولانا شیخ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب کے نام پر اس کو تعمیر کیا گیا۔ تم دیکھتے ہیں، دیکھیں بڑی کشادہ اور پرفضا مقام ہے۔ یہ باتھ روم بنے ہوئے ہیں، دیکھیں کتنے اچھے بنے ہوئے باتھ روم بھی۔ ماشاء اللہ کیا بہترین بلڈنگ ہے مسجد کی۔ یہ وضو خانہ ہے۔ وضو خانے ہیں سر، ادھر بھی وضو خانے ہیں شاید، اور یہ نیچے تہ خانہ ہے، یہ بند ہے اس وقت۔ امتحان ہال بھی ہو گئے، امتحان بھی یہاں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی صاف ستھری مسجد ہے ماشاءاللہ۔ حقیقت میں طیب ہے مسجد، پاکیزہ خوبصورت، جیسا ادارہ ہے اسی طرح کی عالیشان مسجد ہے، بڑا قیمتی ادارہ ہے۔ اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس خاندان کو نسبت ہے، اور اس خاندان میں ابھی تک وہی علمی مزاج باقی ہے۔ اور خاص طور سے حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی مدد اللہ علیہ ایک بار یہاں آئے تھے، اور میرے یاد ہے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ بڑے بڑے لوگ ہوئے ہیں اور بڑے بڑے علمی لوگ پیدا ہوئے، لیکن ان کا علمی سلسلہ آگے تک نہیں چل سکا۔ لیکن ان میں کچھ خاندان بڑے ممتاز ہیں، ان میں سے ایک یہ خاندان ہے حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس علم اور تحقیق کی بنیاد ڈالی تھی، آج تک اس خاندان نے اس کی لاج رکھی ہے، اور باکمال لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں اپنے اپنے وقت پر، جیسے کہ خود حضرت مولانا حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح ان کے صاحبزادے حضرت مولانا سالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے بھی صاحبزادے تھے، وہ سب بھی علم سے گہرا تعلق رکھتے تھے۔ اور انہی کے ہوتے ہیں حضرت مولانا شکیب صاحب، جو بڑا علمی ذوق رکھتے ہیں، بڑا ان کا ستھرا صاف ستھرا مذاق ہے، علم کے معاملے میں بڑا محققانہ مزاج، اور قدیم صالح اور جدید نافع کے وہ قائل ہیں، اور ان میں قدامت پرستی نہیں ہے، بلکہ قدامت کے ساتھ ساتھ جدت پسندی بھی ہے، اور بڑی علمی صلاحیتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی خوبصورت محراب ہے، اور یہاں پر جمعہ ہوتا ہے، جمعہ 12:50 پہ ہوتا ہے جمعہ، اور ظہر ہوتی ہے 1:10 پہ، چھٹی ہونے کے بعد ہوتی ہوگی۔ دیکھیں ماشاءاللہ، تو اس طرح ہم نے آپ کو دارالعلوم وقف کا دورہ کروایا ہے، اس کا نظارہ کروایا ہے، اور ایک جو بیک کیمرے سے کتنا خوبصورت یہ باہر کا منظر ہے، اور یہ عالیشان گیٹ ہے، مین گیٹ ہے۔ یہ جس گیٹ سے ہم گھسے تھے ادھر وہ مین گیٹ بھی تھا، بلکہ یہ ہے مین گیٹ۔
ماشاءاللہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے مسجد، طیب مسجد. اور باہر سے جا کے بھی دیکھتے ہیں، باہر نکل کے جو فرنٹ گیٹ کا ویو آئے گا تو بڑا خوبصورت ہوگا. عالی شان مسجد ہے، بہت خوبصورت مسجد. بسم اللہ والصلاة والسلام اللہم انی اسألک من فضلک. کتنی اونچی چھت ہے اس کی، گیٹ بھی بہت قلعہ نما ہے. مسجد بھی زبردست ہے، عالی شان ہے، تو گیٹ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. وضو خانے بھی کتنے صاف ستھرے ہیں، اور آس پاس کا ایریا بڑا صاف ستھرا ہے. یہ سڑک کی طرف کھل جاتا ہے، جمعہ میں کھلتا ہوگا یہ دروازہ. یہ دیکھیے وسیع اور یہ زمین ہے ابھی ماشاءاللہ. یہ بھی آگے جا کے آباد ہو جائے گی، جگہ تنگ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ طلبہ بہت ہیں یہاں پر ماشاءاللہ. یہ دیکھیے طیب المساجد، اطیب المساجد لکھا ہوا ہے، اطیب المساجد. اوپر سے اتنا زبردست یہ وہاں تک آ رہا ہے، گنبد دکھ رہا ہے، نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت. ٹھیک ہے، پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. السلام